آج ہم کورونا ورلڈ میں جی رہے ہیں علامہ صاحب. میں تھوڑا سا چاہتا ہوں اس حوالے سے اس کی ریلیونس بننی چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہی بات ہے کہ ہم فرم بلیور ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا، لیکن یہ تو ایک بات ہے نا کہ آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے، یہ ٹیسٹنگ پیریڈ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ ایک الارمنگ سچویشن بھی تو ہو سکتی ہے، یہ نوک بھی تو کیا جا سکتا ہے مطلب قدرت کی طرف سے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ. ذرا اس بارے میں بتائیے کہ جس طرح سے یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی، ہمیں کس انداز سے اللہ کو راضی کرنا چاہیے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو اب ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں. بہت اہم بات ہے اور بڑا ضروری نقطہ ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات ذکر کی حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کہ جس چیز کی تلافی ممکن تھی اس قوم نے ان کی تلافی کی. ان کے اجتماعی توبہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک نقطہ اسی تلافی کے حوالے سے دیکھیں کہ انہوں نے سب سے بنیادی طور پر حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. تو توبہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جب عذاب کی نشانیاں دیکھیں تو وہ سب سے پہلے یونس علیہ السلام کے لیے نکلے ہیں. تو جب یونس علیہ السلام کے لیے نکلے وہ نہیں ملے، پھر آ کر یہ اجتماعی توبہ کا ماحول ہوا ہے. تو قوموں کی یہ ایک تھرو پراپر چینل جس کو ہم کہہ لیں، یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ رسول کے ذریعے سے خدا سے جڑا جاتا ہے. تو آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ابتری کا مسئلہ ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالواسطہ یا بلا واسطہ نافرمانیاں شروع کر دی. اللہ اکبر. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں، کسی نہ کسی قوم میں کوئی ایک آدھ اچھائی ہوتی تھی. جیسے یونس علیہ السلام کی قوم میں دیکھیں 1000 برائیاں تھیں لیکن ایک چیز کو مینشن کیا گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور آج دیکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک خوبی ایسی ہے جس کی وجہ سے بتایا گیا کہ عذاب کو اٹھا لیا گیا. ہمارے آج کے معاشرے میں دیکھیں تو ہر دوسرا فرد جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے، بڑی وسعت کے ساتھ، بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ بولتا. اللہ اکبر. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک بات نہیں ہزاروں باتوں کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے بعد صرف اس ایک بات پر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر جب تک یہ رسول موجود ہیں کوئی عذاب نہیں کرے. تو عذاب اجتماعی کو ٹال دیا گیا ہے، ابتلا کو، آزمائش کو اور آپ کی انڈیویجول چیزوں کو نہیں ٹالا گیا. ساری و ساری ہیں. تو یہ کرونا جیسے جھٹکے اور بیچ میں زلزلہ ہمارے پاس جو ارتھکویک آیا تھا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، سونامی کبھی آ جاتا ہے، تو یہ جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ اب بھی وما لنا الا الیک فرارنا واینا فرار الناس الا الی الرسل. کہ رسول کے دروازے کے بغیر انسانیت کو چارہ نہیں ہے، قوموں کو اپنے رسول کی طرف رجوع کرنا. اللہ اکبر. تو یہ کرونا کا جو ماحول ہے اس میں ہمیں اپنے رسول کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، ان کی بارگاہ سے جڑنا ہے اور ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے. اچھا ایک بات دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ اس بات کا دعویٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اس کے باوجود بھی ہم سنبھلنے کو تیار نہیں ہیں، اس کی بارگاہ میں جانے کو تیار نہیں ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ مجرم ہیں، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مجرم ہیں لیکن جانے کو تیار نہیں ہیں. بس یہی وہ چیز ہے کہ شیطان اپنا وار کر رہا ہے، امت اپنے کام کر رہی ہے اور جو اصل پیغام ہے وہ بیچ میں کھوتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک گیپ آتا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین تو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا نا کہ وہ ایک موقع دیتا ہے، ہر آپ کو مواقع دیے گئے. عذاب کے ذریعے قوم یونس پر آیا تو ایک موقع فراہم کر دیا گیا ان کو. تو امت محمدیہ کو تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، کئی بہانے دیے جا رہے ہیں. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت. کہ وہ ایک بہانے کی تلاش کے اندر امت اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ہمیں اس ماحول کے اندر کرونا میں خاص طور پر ابھی چاہیے ہمیں کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. ہم پوری امت کو بدلنے کے لیے تو بات کے اندر اقدام کریں. پہلے ہر انسان کو خود سے ابتدا کرنی چاہیے. جو میجر چیز حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہم لے رہے ہیں ان کی قوم کے حوالے سے جھوٹ ہے. یہ کامن ایشو ہے ہمارے قوم کا. تاجر بھی جھوٹ بولتا ہے تو ایک عام آدمی بھی بولتا ہے، گھر کی خواتین بھی بولتی ہیں. تو آج کے اگر اس سے میرا خیال میں یہ میرا ایک میسیج اور پیغام یہ ہے کہ ہم اگر اس بات پر کم سے کم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث صرف سنا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچ بھلائی کی طرف لے جاتا ہے اور بھلائی جنت کی طرف. اللہ اکبر. اور جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اللہ. تو کہیں معاملہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے انہی اعمال کے اندر گرفتار رہ کر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہو جائیں. تو ہمیں اس واقعے سے عبرت لیتے ہوئے، نصیحت لیتے ہوئے کم از کم اپنے اندر سے جھوٹ کے ایلیمنٹ کو جو ہے وہ ختم کرنا.